بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکوری سیکرٹس میں خوش آمدید۔ ڈسکوری سیکرٹس کے شروع کیے ہوئے سیریز قصص الانبیاء کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قصہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر لیٹسٹ اور بر وقت آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جایا کرے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ آپ علیہ السلام عرب کے ایک مشہور قبیلہ سمود میں سے تھے۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان ایک علاقہ الحجر میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے یہ لوگ اصحاب الحجر بھی کہلاتے ہیں۔ یہ جگہ آج بھی الحجر کے نام سے موجود ہے۔ اسے مدائن صالح علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی صلاحیتیں دی تھیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم سمود نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کے بجائے کفر، شرک اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ اپنی طاقت اور نعمتوں کی کثرت پر اترانے اور تکبر کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور نعمتوں کے عطا فرمانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور دعوت توحید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرما دیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس مطالبے کو پورا کر دکھایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، سبحان اللہ، جسے قرآن حکیم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی کہا ہے۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بن کر بھیجی گئی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم کے چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے وہ لوگ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی سب ہی پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر فرما دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پئیں گے
اور ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کے ٹانگے کاٹ لیے۔ اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پھر وہ چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم کچھ اور مزے کر لو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اترانے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں انتہائی بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالیشان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے، گویا کوئی ان میں رہا ہی نہیں ہو۔ قوم سمود کے عمارتوں کے کھنڈرات الحجر کے علاقے میں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر آج بھی موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر الحجر کے مقام سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہوا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ یہاں کے اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ اور آگے بڑھ کر دوسری جگہ قیام کرو، ایسا نہ ہو تم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور فضل سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی ہلاک ہونے والی قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری بھلائی چاہی تھی، لیکن تم بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب اور عذاب کے مستحق ٹھہراتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے برے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ یہ تھی جی حضرت صالح علیہ السلام کی سٹوری۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ کون سے جرم کا سزا ان کو دی گئی اور ان پر کس چیز کا عذاب آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی۔ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے، واٹس ایپ گروپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس نالج فل ریسرچ کو شیئر کیجئے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کا بٹن پریس کیجئے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اپنے رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں کمنٹس کیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب میری اس کاوش سے خوش ہوئے ہوں گے، تو ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیے۔ اللہ حافظ۔